आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करता है जो अल्लाह को चाहता है। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन पत्थर में एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को अल्लाह ताला संवार दे तो कोई मखलूक इसे कैसे बिगाड़ सकती है। सबसे बड़ी बातिनी बीमारी है मायूसी। ज़हरी बीमारी तो इसके मुकाबले में कोई शय नहीं है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपका बहादुर बनाते हैं, और दिल का टूटना आपको समझदार बनाता है। जब किसी को चुन लिया जाता है तो चेहरे मानी नहीं रखते, माजी नहीं पूछा जाता, बस खुशामदीद कहा जाता है। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। इंसान हर रात किसी न किसी दिन ज़ाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वह ज़रूर उगेगी। अल्लाह तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने इश्क का रास्ता चुना। बेसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। जिंदगी का राज यही है कि जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो, मुतमिन रहो। कभी कभी लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को भी खो देते हैं। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह से सब कुछ बनवा देती है। कभी कभी रवैयों के बंदे रिश्तों का गला घोंट देते हैं। परेशानी से बचने का वाहिद रास्ता यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खालिक की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करे। मेरी बेबसी का आलम तेरी कौन का मुंतज़िर है, मेरे मेहरबान दिखा दे फायकून का नज़ारा। आजिज़ी ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो इससे अपनी 10 याद आ जाए। तन्हाई वो शय है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रजू करता है या फिर शैतान से। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो बहुत जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना, तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। किसी का भला ना कर सके तो किसी का बुरा करने की भी कोशिश ना कीजिए। दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया को बनाने वाला नहीं। अपने रब से अपनी खताओं की माफ़ी मांगते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद इनकी खुशबू लेना मत भूलिए। तौबा का आंसू भी कमाल का आंसू है, गिरता बाहर है और सफाई अंदर की काट देता है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी के नहीं सुनते। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होने शुरू हो गए हैं। मशवरा ऐसे लोगों से करो जो खुदा से डरते हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने मामला अल्लाह के सुपुर्द करके मुतमिन रहे, क्योंकि वो हमारे नामुमकिन पर भी कुन फरमाने की कुदरत रखता है। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखना है। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं।
خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتا ہے۔ اتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانہ حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیا جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی سے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے دماغ میں بغیر کرائے کے رہائش کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، بس ڈاٹلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ مطلبی لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں، صرف ان سے تعلق رکھتے ہیں جن سے انہیں کام ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہوتا ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ زندگی کا آدھا فن انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان سے سچے ہوتے ہیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں، خوبیاں دیکھ سکیں۔ بار بار شکست کھانا بھی انسان کو جیتنے کا فن سکھا دیتا ہے، لیکن اس عمل سے کون گزرتا ہے یہ بات وزن رکھتی ہے۔ جو لوگ خواہشوں کی کشتی پر بیٹھ کر گہرے دریاؤں کا رخ کرتے ہیں اکثر ڈوبتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہتے تو خالی برتن کی طرح نہ بجائیں بلکہ اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ دروازے کو لگا تالے پر اگر زنگ لگا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلے گا نہیں۔ ایسے ہی تعلق انسان کی عقل اور سوچ کا ہے، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ارادہ دروازہ بند رہنے دینے کا ہے یا کھولنے کا۔ ہماری زندگی ایک بہتی ندی کی طرح ہے اور اس زندگی میں آنے والی مشکلات اس بہتی ندی میں پیدا ہونے والی لہروں کی طرح ہیں جو آتی اور جاتی رہتی ہیں لیکن کبھی اپنی جگہ ٹھہرا نہیں کرتی۔ وہ لفظ جو آپ نے کبھی نہیں کہے اس کا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وقت ان لفظوں کا جواز خود پیش کر دے گا۔ جو لوگ صرف دماغ کی سنتے ہیں اکثر وہ لوگ رشتہ کھو دیتے ہیں، اور جو صرف دل کی سنتے ہیں وہ قدر کھو دیتے ہیں۔ فن تو یہ ہے کہ دونوں توازن میں رہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ لفظوں کے دو طرفہ اثرات ہو سکتے ہیں، وہ فاصلے کو مزید قریب لانے کا باعث بن سکتے ہیں، وہ فاصلے کو مزید دور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ لفظوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ سخت الفاظ، سخت لہجہ، سخت رویے کچھ نہیں کرتے، بس مار دیتے ہیں۔ بہترین گفتگو کا ہنر یہ ہے کہ ایسے لفظوں کا انتخاب کریں جو دل جلانے کے لیے نہیں، دل بہلانے کے لیے ہوں۔ آئینہ اور لفظ میں فرق صرف اتنا ہے کہ آئینہ باہر کا عکس اندر دکھاتا ہے اور لفظ اندر کا عکس باہر دکھاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، پھر بعد کا قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
کچھ زندہ لوگ ہمارے اندر اپنے کردار کی وجہ سے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، مگر اخلاق کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور تکبر کی کبھی جیت۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ہم لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔